بے شک اللہ اپنے نیک بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے، جیسا کہ ماں باپ اپنی اولاد پر مہربان ہوتے ہیں۔ اگر تم میری دعوت کو نہیں مانتے تو نہ مانو، میں نے تم کو اللہ کا حکم پہنچا دیا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، یقیناً تم کو ہلاکت حاصل ہوگی، اور اللہ اور لوگوں کو قائم کر دے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ آپ نے پھر کہا، یاد کرو کہ پروردگار عالم نے قوم نوح کا جانشین بنایا ہے تمہیں، اور تمہاری دولت اور تمہاری نفری میں پروردگار عالم نے ترقی دی، اور خدا کے احسان اور نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ لیکن یہ قوم اس پہ بھی نہ مانی اور کہنے لگی، تکبر کیا کہ کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور اور زور آور ہے۔ چنانچہ قوم عاد پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ قوم عاد کو ٹھنڈی ہواؤں کے تیز جھونکوں سے تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مفسرین نے روایت کی ہے کہ وہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ باوجود اتنی شدت کی ہوا کے، جو کہ انہیں اٹھا اٹھا کر زمین پہ پھینکتی تھی، پھر بھی یہ لوگ 7 دن تک زندہ رہے، اور 8ویں دن وہ سب بے جان ہو گئے، اور پھر ہوا نے ان کی لاشوں کو اڑا کر رکھ دیا اور دریا میں ڈال دیا۔ اس ہوا کی شدت کو دیکھ کر قوم عاد کے لوگ اپنے آپ کو مضبوط گھروں میں چھپانے چلے گئے، اور خود کو مضبوط رسیوں سے آپس میں ایک دوسرے سے باندھ دیا، اور اپنے جانوروں کو بھی مضبوط زنجیروں سے باندھا، اور گھر والوں کو اونٹوں کے رسیوں کے ذریعے بٹھا کر باندھا۔ لیکن اس قہر کی ہوا نے ان اونٹوں کو ان رسیوں سمیت اٹھا کر زمین پر دے مارا، اور اسی طرح وہ ہوا اٹھا اٹھا کر مارتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر ایسا قہر نازل فرمایا جو ان کی پہلوانی کے مناسب تھا، چونکہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ پہلوان تھے۔ اللہ نے ان کو پہلوانی کا مظاہرہ دکھایا کہ ہمارے پہلوانوں سے کشتی کر کے تماشا دیکھ لو۔ حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ دنیا میں ہوا کو اور پانی کو اندازے سے بھیجتا ہے، لیکن نوح علیہ السلام کے طوفان کا پانی اور عادیوں کے واسطے ہوا موکل فرشتوں کے اختیار سے بھی باہر ہو گئی تھی۔ یہ ہوا شوال کی 22 تاریخ بدھ کی صبح سے شروع ہوئی، اور اپنی پوری شدت کے ساتھ 29 تاریخ اسی شوال کے بدھ کے آخری دن تک، یعنی آفتاب کے غروب تک اپنی شدت سے 7 رات اور 8 دن یکساں عذاب عادیوں پر نازل رہا۔ چنانچہ قوم عاد کو ہوا نے نہایت زور و شور سے زمین پر پٹک پٹک کر پارا پارا کر دیا۔ کوئی بھی اپنے مکانوں کے اندر مارے گئے، اور ان کے مکانوں کو زمین کے ساتھ منہدم کر دیا۔ اور دوسرے ایک مقام میں حضرت ہود علیہ السلام کے ہمراہ وہ لوگ جو دائرے کے اندر ان کے ساتھ موجود تھے، ان پر وہ ہوا باد نسیم بن کر اور معتدل ہو کر جاتی، اور دائرہ سے باہر کافروں کے لیے غضب اور قہر ڈھاتی۔ عادیوں کے باغات، مکان سب تباہ اور برباد ہو گئے، اور مسلمان حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ سلامتی سے باہر آئے اور اپنے رہنے کے واسطے مکانات بنائے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کی عمر مبارک 464 برس ہو گئی تو آپ اس دار فانی سے رحلت پذیر ہو گئے۔ وادی برہوت کے قریب ہجر موت کے مشرقی حصہ شہر تریم سے قریب آپ کا مزار آج بھی موجود ہے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔